مسیح یسوع میں آپ سب کو فضل اور اطمینان زیادہ حاصل ہوتا رہے۔ آج ہم سیکھیں گے نئے سرے سے پیدا ہونا کیا ہے، نئے سرے سے کوئی شخص کیسے پیدا ہوتا ہے، نئے سرے سے پیدا ہونا کیوں ضروری ہے۔ جب میں نے لوگوں سے یہ جاننا چاہا کہ نئے سرے سے پیدا ہونا کیا ہے، تو بعض نے کہا کہ جب انسان اپنی زندگی میں یو ٹرن لیتا ہے تو اس کو نئے سرے سے پیدا ہونا کہتے ہیں۔ جیسا کہ کوئی شخص پہلے برے کام کرتا ہے اور جب وہ اپنی زندگی کنٹرول کر کے اچھے کام کرنا شروع کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نئے سرے سے پیدا ہو گیا ہے۔ کیا واقعی میں نئے سرے سے پیدا ہونا اس کو کہتے ہیں؟ کیا آپ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں؟ آئیں ہم سیکھیں کہ بائبل مقدس نئے سرے سے پیدا ہونے کو کیسے بیان کرتی ہے۔ جب یسوع نے نئے سرے سے پیدا ہونے کی بات کی، یعنی نئی پیدائش کی، تو اس کا مطلب ہے نئی پیدائش سے پہلے بھی ایک پیدائش ہے۔ پہلے ہم اسے جانیں تاکہ نئے سرے سے پیدا ہونے کو آسانی سے سیکھ سکیں۔ بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ اور خدا نے آدم اور حوا کو بنایا اور ان کو حکم دیا کہ نیک اور بد کے پہچان والے درخت میں سے تو نہ کھانا، جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ لیکن آدم اور حوا نے خدا کا حکم توڑا اور گناہ کیا۔ پس اس لیے کہ آدم نے گناہ کیا اور گناہ نے اس پر بادشاہی کی، اور یوں آدم میں گناہ آیا، اور جو کچھ بھی آدم سے نکلا اس میں بھی گناہ آیا، یعنی جو بھی آدم سے پیدا ہوا وہ بھی گناہ کے ساتھ پیدا ہوا، اس لیے کہ آدم کے تخم میں گناہ آ گیا اور یوں بنینو انسان میں گناہ پھیل گیا۔ تو عزیزو، ایک پیدائش یہ ہے جو ہماری آدم سے ہوئی جو جسمانی ہے، لیکن بائبل مقدس میں ہمیں ایک اور پیدائش بھی نظر آتی ہے جس کا ذکر یسوع مسیح نے خود کیا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا باب نمبر 3 اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ تو 2 پیدائش کا ذکر ہمیں ملا، ایک جسم سے اور ایک روح سے۔ جسم سے پیدا ہونا تو ہم نے جان لیا، مگر روح سے پیدا ہونا کیا ہے؟ یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 12 اور 13 آیت میں لکھا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ تو ہم نے پڑھا کہ لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا۔ قبول کرنے کا مطلب ہے کسی چیز کو اپنے اندر رکھ لینا۔ تو ہم نے کس کو قبول کیا؟ یسوع مسیح کو، جیسا کہ لکھا ہے کلمہ مجسم ہوا، اور لکھا ہے اس میں زندگی تھی اور زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ یسوع مسیح جو زندگی کا کلمہ ہے، یسوع مسیح جو نور زندگی ہے، یہ وہ زندگی ہے جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی۔ اور جب زندگی کے کلام کو جو یسوع مسیح ہے اسے قبول کیا جاتا ہے تو پھر ایک نئی پیدائش ہوتی ہے۔ وہ نہ خون سے ہے، نہ جسم کی خواہش سے ہے، نہ انسان کے ارادہ سے ہے، بلکہ خدا سے ہے۔ آئیں اس بات کو مزید سیکھیں۔ 1 پطرس 1 باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے،
کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو۔ تخم کا مطلب ہے بیج، اور یہ بیج یعنی تخم خدا کا ہے۔ بیج میں کیا ہوتا ہے؟ ایک بیج کے اندر اس کی زندگی ہوتی ہے، بیج کے اندر اس کی ذات ہوتی ہے، اسی بیج کے اندر اس کی ذات کی تمام صفات ہوتی ہے اور ساری خوبیاں ہوتی ہیں۔ اسی ایک بیج کے اندر اس کی جڑ بھی ہوتی ہے اور اسی بیج کے اندر اس کا تنا بھی ہوتا ہے، اس کے اندر اس کے پتے بھی ہوتے ہیں، اسی کے اندر اس بیج کا پھل بھی ہوتا ہے، اور جو وہ بڑھتا جاتا ہے اس زندگی کو ظاہر کرتا جاتا ہے۔ اگر تو بیج میٹھا ہے تو اس کا پھل بھی میٹھا ہوگا، اور اگر بیج کڑوا ہے تو اس کا پھل بھی ویسا ہی ہوگا۔ اس مثال سے آپ اس بات کو بخوبی سمجھ گئے ہوگے۔ اسی طرح سے ہماری نئی پیدائش ہوتی ہے جو خدا سے ہے، اور ہم میں جو تخم بویا گیا وہ خدا کا ہے، اور اسی تخم میں خدا کی زندگی ہے یعنی ذات الہی، اور اس زندگی میں خدا کی تمام صفات ہے، تمام خوبیاں ہیں، اور اس لیے کہ خدا نور ہے تو تم بھی جب اس سے پیدا ہوئے تو نور کے فرزند ہوئے، اور تمہیں یہ حق حاصل ہوا کہ تم خدا کے فرزند ہو، اور یہ ہے نئے سرے سے پیدا ہونا۔ تو ہم نے جان لیا، اب ہم جانیں گے کہ نئے سرے سے پیدا ہونا کیوں ضروری ہے۔ یوحنا کی انجیل میں یسوع نے کہا باب نمبر 3 اور اس کی آیت نمبر 3 میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ خدا کی بادشاہی کو دیکھنے کی جو شرط ہے وہ ہے نئے سرے سے پیدا ہونا، اور شرط ہمیشہ پہلے ہوتی ہے، باقی چیزیں اس کے بعد۔ جیسا کہ دیکھنے کے لیے آنکھ شرط ہے، اور اگر آنکھ نہیں تو دیکھنا بھی نہیں۔ ایک اور مثال سے سیکھیں گے، جیسا کہ سننے کے لیے کان شرط ہے، اور اگر کان نہیں تو سننا بھی نہیں۔ اسی طرح سے آسمان کی بادشاہی کو دیکھنے کی شرط ہے نئے سرے سے پیدا ہونا، اور اگر نئی پیدائش نہیں تو آسمان کی بادشاہی بھی نہیں۔ یوحنا کی انجیل میں یسوع نے کہا 3 باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ یسوع نے نئے سرے سے پیدا ہونے کو ضروری قرار دے دیا ہے۔ تو اگر آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو یسوع مسیح پر جو زندگی کا کلمہ ہے اس پر ایمان لائیں، اور خدا سے پیدا ہو کر اس کے وارث بنے اور مسیح کے ہم میراث، تاکہ اس کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ آمین۔